عالم دنیا میں ظلم و ستم پھیلا ہوا، ہر طرف کفر کی سیاہیاں، چھوٹے طبقے کے لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا، غلاموں کے حقوق دبائے جاتے، عورتوں کو زندہ درگوہ دفن کر دیا جاتا، عورت کا پیدا ہونا، بیٹی کا پیدا ہونا لوگ عیبدار سمجھتے تھے، ان کو زندہ درگوہ دفن کر دیتے تھے۔ پھر اللہ نے اس چیز کا فیصلہ کر دیا جس کو اس نے وعدہ کیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ جب آپ آتے ہیں، آپ کی ولادت بسعادت 8 ربیع الاول دوشنبہ کے روز 570 عیسوی میں ابو طالب کے گھر آپ پیدا ہوئے۔ ناظرین کرام، جب کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو صرف خاندان والوں کو پتہ چلتا ہے یا ہمسایوں کو، لیکن جب آپ کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے تو پوری کائنات کو، دنیا میں آسمان و زمینوں کی مخلوق کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے اس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی کو بھیج دیا۔ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو کیسر و کسرا کے محلات کی 14 کرکنیاں گر گئیں، دریائے ساوا خشک ہو گیا، فارس کی آتش کدے کی آگ جو ہزاروں سالوں سے مسلسل چلتی آ رہی تھی وہ بجھ گئی، آسمان کے ستارے نیچے جھکے آتے تھے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے وقت میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، موجود تھی۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آسمان کے ستارے نیچے جھکے آتے تھے۔ محدثین مفسرین یہاں پہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان کے ستاروں کا نیچے جھکے آنا یہ اس بات پر دلالت تھا کہ آپ آئے ہیں، دنیا سے ظلم و ستم، کفر کی تاریکیاں اب جو ہے وہ دور ہوگی اور اب روشنی آئے گی، اب جو ہے ہر قسم کی تاریکیاں دور ہوں گی، اللہ کا نور، اللہ کا دین دنیا میں غالب آئے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ پھر آپ کی ولادت بسعادت ایسی ہوئی کہ آپ اپنی ماں کی پیٹ سے دھلے دھلائے، صاف ستھرے، پاکیزہ پیدا ہوئے، کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ گندگی نہیں تھی۔ پھر آپ ایسی ہستی کہ جب آئے تو یہودیوں کو یہ معلوم ہو گیا، کیونکہ سابقہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی الزمان آئیں گے جن کی ولادت مکہ میں ہوگی، ہجرت مدینہ میں ہوگی، سلطنت شام میں ہوگی، اور آپ کی ولادت بسعادت کے وقت آپ کی والدہ مائدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو کیسر و کسرا کے شام کے محلات دکھائے گئے، اور یہ کچھ بعید نہیں کہ آپ کی حکومت سلطنت شام میں تھی اور کیسر و کسرا کے بڑے بڑی سلطنوں کو اپنے قدموں میں لے آنا تھا۔ یہ آپ کی بسعادت سے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کروانے کے لیے، لوگوں کو اس رب کی پہچان کروانے کے لیے، لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ وہی وحدہ لا شریک لہ ہے، اسی کی عبادت کرو، کفر و ظلم کی تاریکیوں کو دور کرو، لوگوں کے حقوق اپناؤ، اللہ کے حقوق کو اپناؤ، یہ آپس میں نفرتیں، لوگوں کو حقیر سمجھنا، تکبر کرنا، یہ چھوڑ دو۔ پھر آپ آتے ہیں، آپ کی ولادت سے، بسعادت سے پھر دنیا سے ظلم ستم دور ہوتا ہے، لوگوں کو حق کی راہ پتہ چلتی ہے، باطل کا فرق پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب اس کائنات کو بنانے سے پہلے ہی کر دیا تھا کہ آخر نبی الزمان آئیں گے جن کا دین تا قیامت چلتا رہے گا، لوگ ان کی پیروی کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بیٹھے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بسعادت، جب حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کے اندر جب اللہ رب العزت نے روح کو پھونکا تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ عرش پر ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم تعجب میں آ کر یہ سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، اللہ سب سے پہلے آپ نے انسانوں میں مجھے پیدا کیا،
لیکن یہ کون سی ہستی ہے جن کے بارے میں آپ نے پہلے ہی عرش پر نام لکھ دیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، اولاد آدم میں سے ہیں، یہ آخری نبی الزمان ہے جو آئیں گے اور جن کا دین دنیا میں راج کرے گا، جن کی پیروی لوگ کریں گے، جن کی محبت لوگوں کے دل میں بیٹھے گی، جن کا دین تا قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ وہ نبی ہیں جن کی خاطر میں نے اس کائنات کو بنایا۔ پھر وہ وقت آ جاتا ہے، وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جب 8 ربیع الاول 570 عیسوی کو آپ ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اور دنیا میں یہ کہرام مچ جاتا ہے کہ وہ آخری نبی الزمان آ چکے ہیں جن کی خاطر کائنات کو بنایا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اس کا مطالعہ کرنے کی، ان کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی، اور ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور ان کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوا ان الحمد للہ رب العالمین۔